سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہم عربی کی حد تک تو قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن قبروں میں ہم اتر جاتے ہیں اور صرف وہ عربی کی عربی ہی پڑھی رہ جاتی ہے. ہم اس میں جو اتنا قیمتی خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو تھوڑا سا معاشرتی سطح پر روشنی ڈالیے کہ ہم قرآن پاک کی مدد سے انشاءاللہ کیسے اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اچھا آپ نے انٹرو میں جو ایک میسج دیا کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دیکھ کے پڑھنا نو ڈاؤٹ کہ بہت ثواب کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے یہاں تک کہا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تینوں پہ نیکیاں ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اتنا پیارا کلام جو اللہ کا کلام ہے، جو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، وہ صرف ثواب کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا. ثواب تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہی، لیکن اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. اور دیکھیے اس کی مثال تو ایسی ہے نا، جیسے ہمارے پاس کسی محبوب کا خط آئے، ہماری والدہ کا خط آئے، ہمارے کسی دوست کا خط آئے، اور ہم اس خط کو چوم کے رکھتے جائیں. اس نے ہمیں خط میں کوئی پیغام دیا ہے، کوئی میسج دیا ہے، اور ہم اس کو ڈی کوڈ ہی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، اور پوری زندگی اس کو چوم کے رکھتے رہیں، تو اس خط کا وہ فائدہ اور مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. تو اس کا تقدس، احترام، تلاوت، اس کی فضیلت سے انکار نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. دیکھیں یہ واحد ٹیکسٹ بک ہے جس پر پوری دنیا میں مسلمانوں کا اتفاق ہے. ورنہ تو آپ کوئی چیز لا ہی نہیں سکتے جس پہ ہم لوگ ایسے متفق ہو جائیں. اور اگر آج ہم اس سے کسی سے بھی کوئی نان مسلم ہمیں یہ کہہ دیں کہ یار آپ اپنا کوئی لٹریچر ہمیں دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے کہیں گے یار یہ قرآن پاک آپ لے لیجئے، وہ کہے گا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، تو ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ہم کہیں گے ہمیں بھی نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں، ہم نے تو کبھی بائی چوائس مسلم بننے کا سوچا ہی نہیں. اس لیے یہ پیغام جو آپ نے ریمائنڈر دیا، میری نظر میں یہ بہت اہم پیغام ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ معاشرہ میں جو بگاڑ ہے وہ کیسے دور ہوگا. اور اس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک ہمیں ہر چیز کے اندر رہنمائی دیتا ہے. دیکھیے اس طرف ہمارے الفاظ تک کی بات نہیں ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف یا قرآن پاک ایک کمپلیٹ گائیڈنس دیتا ہے. ہم کبھی رہنمائی لینے کا سوچے تو صحیح. اب اپنے معاشرے میں اگر آئیں، اور اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سورہ حجرات کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشگوار معاشرہ، جس معاشرے میں کوئی برائی نہ ہو، جس معاشرے کے اندر اخلاقی رویے درست ہو جائیں، وہ آپ کو سورۃ حجرات سکھاتی ہے، جس میں 8 گولڈن پرنسپلز ہیں. اور سب سے پہلا پرنسپل میڈیا کے حوالے سے ہے، جو سورۃ حجرات کی ورس نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس خبر کی تحقیق کرنی ہے. کیوں؟ اگر آپ بلا تحقیق اس کو آگے پہنچاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے فعل پہ ندامت ہو جائے، اس سے معاشرے کا نقصان ہو جائے. اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو آگے شیئر کرنا، اور ہم بسا اوقات لا علمی اور جہالت کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت حدیث، بسا اوقات وہ حدیث بھی موضوع ہوتی ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر تم نے جان پوچھ کر میری طرف کسی بات کو منسوب کیا جو بات میں نے نہیں کی تھی، تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہو. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کسی ایک انسان کے بارے میں، کوئی ایک سیلیبریٹی کیوں نہ ہو، کوئی ادارہ کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے بارے میں کوئی ایسا میسج آگے کنوے کر دیں جس سے اس کی پوری ساکھ متاثر ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان عزت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں،
اور کسی کا ایک جملہ، کسی کی ایک خبر، کسی کا ایک میسج وہ اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ آج ہم اے آئی کا غلط استعمال کرتے ہیں جھوٹی خبروں کے لیے، غلط لوگو لگا دیتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ آگے شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو میسج دیا سورہ حجرات کے اندر کہ آپ نے کسی بھی خبر کو بغیر تحقیق کے شیئر نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے امپیکٹس کیا پڑ سکتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو ایک کلک ہے وہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر سکتا ہے، وہ بلاسفیمی ایکٹس کے اندر آ سکتا ہے، وہ کسی کو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے کسی کی جان لینے کے اوپر۔ تو پہلا تو گولڈن پرنسپل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتاؤں کہ آپ نے کوئی خبر بغیر تحقیق کے کسی میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی میسج کے اندر ہمیں شیئر نہیں کرنی۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا پیغام ہے۔ اور اس کے بعد آگے پڑھیں اگر تو قرآن پاک نے ہمیں دوسرا پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو تم نے موکری نہیں کرنی، میکنگ فن آف ادر پیپل، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نا ہماری عام زندگی کے اصول الگ ہیں اور سوشل میڈیا کے اصول الگ ہیں۔ عام زندگی ہم تھوڑا خیال کر لیتے ہیں کہ میرا دوست ہے، میرا کلاس میٹ ہے، میرا روم میٹ ہے، میرے فیملی ممبر ہیں، میں کسی کا ایسے تمسخر نہ اڑاؤں، اس کو مذاق اس کو لیکن سوشل میڈیا پہ بھی تو وہی رول اپلائی ہوتے ہیں۔ وہاں کے لیے ہم نے الگ رول رکھ لیے ہیں، الگ پرنسپل رکھ لیے ہیں۔ وہاں پر جب ہم کسی کا تمسخر کرتے ہیں، کسی کی میمز بناتے ہیں، کیا اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہمارے لیے وہ فن ہے، لیکن اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی فیملی ممبر اس کو دیکھتے ہیں، دوست دیکھتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کہ تم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، تمسخر نہیں کرنا۔ اور تمسخر کے پیچھے نا ایک ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ہائی لائٹ کیا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے نا آپ سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں، تو آپ کیوں کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ اور دیکھیں جو حقارت ہے نا وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں۔ آپ مذاق کیسے اڑاتے ہو؟ کسی کی باڈی شیمنگ کرتے ہو، کسی کے آپ اشاروں سے مذاق اڑاتے ہو، کسی کی آپ مطلب کسی بھی انداز سے مذاق اڑائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک وائف نے کسی عورت کے بارے میں یوں اشارہ کیا کہ آپ نے ان کی جب بات کی تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا اشارے سے ان کا قد چھوٹا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ میں سمندر میں ڈالوں تو پوری سمندر کڑوا ہو جائے۔ آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو وہ کریٹر کا مذاق ہے، کیونکہ پیدا اللہ نے اس کو کیا ہے، کسی نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ تو دوسرا جو میجر پرنسپل ہے وہ تمسخر اڑانے سے منع کیا گیا۔